وہ شاہ رخ خان بالی ووڈ کنگ کس نے بنایا؟ اللہ نے. کس نے؟ اللہ نے. آج بھی کسی پرابلم میں وہ پھنس جائے تو نکالتا کون ہے؟ اللہ. اور وہ کہنے لگے کہ میں لوگوں کو بتاتا ہوں، میں لوگوں کو سکھاتا ہوں. آج ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کا اللہ اس سے پیچھے بھی کچھ کہتا ہے، اس آیت سے پیچھے بھی کچھ کہتا ہے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، سب کے لیے. کیا کہتا ہے؟ سورہ صف. الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان المجید یا ایہا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكَ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الفوز العظیم. وأخرى تحبونها نصر من اللہ وفتح قریب وبشر المؤمنین. صدق اللہ العظیم. وقال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر فی سبیل او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لیٹس ٹاک ود رحمان. آؤ رحمان سے باتیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا دوست مجھے ایک فون کرتا ہے تو میں اکثر سلام کا جواب دیتا ہوں، لیکن وہ ایک دو دفعہ ایسے ہوا کہ اس نے کہا السلام علیکم، میں نے اپنی بات شروع کر دی. تو اس نے کہا السلام علیکم. مجھے سمجھ نہیں آئی کیا کہہ رہا. میں تو کہتا ہے پہلے سلام کا جواب تو دے. تو میں نے کہا جی وعلیکم السلام. تو یہ اچھی عادت ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دو، بلکہ اس سے بہتر طریقے سے اس کا جواب دو. یہ اللہ کا امر ہے، اللہ کا حکم ہے. اور جو ایک دفعہ سلام کرتا ہے السلام علیکم 10 نیکیاں. اللہ کے محبوب نے فرمایا جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ علیہ اس کو 20، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں. تو یہ ایک نیکی جو ہے یہ جب مر جائیں گے پھر پتہ لگے گا کیا چیز تھیں یہ نیکیاں. اللہ ہمیں عمل والا بنا دیں. تو آج ایک بہت مشہور سٹار کو پیغام بھی دیں گے ہم انشاءاللہ. اس کو بھی دیں گے، اپنے آپ کو بھی دیں گے، اپنے مسلمان تمام بھائیوں کو دیں گے لیٹس ٹاک ود رحمان کی طرف سے. تو اس سے پہلے ہم اپنا جو ہے نا یہ 4تھا سیشن ہے، تو اس میں ہم بنی اسرائیل شیطان کا ذکر پڑھ رہے ہیں قرآن سے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہارا دشمن ہے، میرا بھی دشمن ہے، اس کو پہچانو. تو ٹائم ضائع کیے بغیر تو اس کو شروع کرتے ہیں تاکہ بات کو سمیٹا جا سکے. 7 جگہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں شیطان کا، ابلیس کا تذکرہ کیا ہے اور مکالمہ کیا ہے کہ جب آدم علیہ السلام کو بنایا. آج وہ مائک بھی نہیں لگا ہوا، مجھے یہ سارا پکڑ کے، یہ بھی چلو انفارچونیٹلی کسی وجہ سے وہ نہیں ہم لگا سکے. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایک انتظام کر دیا، بھائی کو ذریعہ بنا دیا. اس نے کہا جی یہ چھوٹا سا ہے تو اس کو آپ ہاتھ میں، اپنا چھوٹا سا اسپیکر ہے تو اس کو آپ یوز کریں تو فائدہ ہوگا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کو جزائے خیر عطا فرمائے. نام بھی بڑا پیارا بھائی کا، طٰہٰ. قرآن سورت طٰہٰ ہم نے پچھلے دفعہ پڑھی تھی، اس میں ذکر تھا. تو قرآن کی صورت میں نام اللہ تعالیٰ ان کے نیک نصیب کرے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اور کامیابیاں عطا فرمائیں بھائی کو. سارے بولیں آمین.
اور جن کے گھر میں ہوتا ہے یہ پروگرام. بھائی میں نے نا بڑی ایک عجیب بات, کبھی ایسا ہوا کبھی آپ کے موبائل کانٹیکٹس میں آپ قرآن لکھیں اور کسی شخص کا نام آ جائے؟ ہاں جی, قرآن لکھیں, کیوں لکھیں, کیوں تو کسی شخص کا نام آ جائے. تو یہ پچھلے دنوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بھائی شناور علی صاحب اللہ سے پیار کرتے ہیں, تو میں نے ان کا نام میں نے لکھ دیا شناور علی قرآن لور, دا قرآن لور, قرآن سے پیار کرنے والا, محبت کرنے والا. تو یہ ان کی محبت ہے جو آج میں یہاں پہ بیٹھا ہوں اور آپ یہ قرآن سن رہے ہیں, یہ ذریعہ بن گئے. تو جو میں ان کو نام پہلے لکھا تھا ایس ٹائپ کرتا تھا, تو اب میں کیوں کرتا ہوں, قرآن لکھتا ہوں تو شناور کا نام آ جاتا. اللہ اکبر. ایسی پہچان اللہ تعالیٰ دنیا میں دے, آخرت میں بھی دے, تو اور کیا چاہیے کہ آپ قرآن لکھیں تو ایک کسی شخص کا نام آ جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچی محبت نصیب فرما دیں اپنی, ہم سب کو قرآن لور بن جائیں. جماعت لور نہیں کہ میری جماعت ہے, میرا مسلک ہے, میرا فرقہ ہے, مجھے اس سے محبت ہے, نہیں, میرا کوئی فرقہ نہیں. اللہ کہتا ہے وَلَا تَفَرَّقُوا, میری کوئی جماعت نہیں, میں قرآن والا ہوں, یہ میری پہچان ہے. سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ ہے اور 15واں پارہ ہے. اس میں اللہ رب العزت نے مکالمہ کیا, گفت و شنید کی, کمیونیکیشن, کنورسیشن اس کو اصل میں بولنا چاہیے, گفتگو شیطان سے. وَإِذْ, یہ 61 سے شروع ہو رہی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ, اور جب آپ کے رب نے کہا فرشتوں سے کہ آدم کو سجدہ کریں, فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ, سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. قال, وہ ابلیس کہنے لگا اسجد, کیا میں سجدہ کروں, لمن خلقت طینا, جس کو تو نے مٹی سے بنایا ہے. قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا. شیطان کہنے لگا اللہ کو دیکھ لے, ارأیتک, دیکھ لے, ھذا الذی کرمت علی, تو نے اس کو مجھ پہ عزت دی, فضیلت دی, لئن اخرتنی الی یوم القیامہ, اگر قیامت کے دن تک تو نے مجھے مہلت دی, لأحتنکن ذریتہ الا قلیلا, تو میں ٹریپ کر لوں گا, ان کو بھٹکا دوں گا, اس کی اولاد کو, لیکن بہت تھوڑے سے لوگ بچیں گے. قال, اللہ پاک نے فرمایا اذهب, گیٹ آؤٹ, نکل جاؤ. فمن تبعک منہم, جو تمہارے میں سے تمہاری اتباع کریں گے, فإن جہنم جزاؤکم, ان تمام کی جزا جہنم ہوگی, جزاء موفورا, پوری پوری جزا. واستفزز, اب آگے اللہ نے کتنا احسان کیا, اللہ تعالیٰ اس کا ہتھ کنڈے بتا رہے ہیں. ٹریپ کیسے کرے گا, کیسے ٹریپ کرے گا, اس نے نہیں بتایا, اللہ بتا رہے ہیں کہ نکل جاؤ یہاں سے, جو تمہاری پیروی کریں گے جہنم سے ان کو بھر دوں گا, پوری جزا دوں گا, اس میں کمی نہیں کروں گا, پورا پورا ان کو جزا ملے گی, اس کی پوری پوری سزا ملے گی. واستفزز من استطعت منہم, تو اللہ تعالیٰ کا فرض, تو ان کو بھٹکا, منہم, ان میں سے لوگوں کو, بصوتک, اپنی آواز کے ساتھ. ساؤنڈ کسے, آواز. تو شیطان کی آواز کیا ہے, بالاتفاق مفسرین کے, علماء کرام کے, گانے, غنا شیطان کی آواز ہے. کیا جی, شیطان کی آواز ہے. اس کے علاوہ باجے گاجے, میوزک, انسٹرومنٹس. اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے, یہ بات پوری کر لوں پھر میں بتاتا ہوں, بھولنا جاؤں بھول بھی جاتا ہوں نا, یہ کر لوں پھر بتاتا ہوں. بصوتک واجلب علیہم بخیلک ورجلک وشارکہم فی الاموال والاولاد وعدہم وما یعدہم الشیطان الا غرورا. تو یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تو ان کو بھٹکا, اپنے پیادے دوڑا, اپنی آواز سے ان کو بھٹکا, اور ان پہ اپنے ان کو شارکہم فی الاموال, ان کی مال میں اولاد میں ان کا شریک بن جا, وعدہم, اور ان کو ان سے وعدے کر,
وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور شیطان کے کیے ہوئے وعدے تو سوائے دھوکے کے کچھ بھی نہیں ہیں، سراب ہیں۔ دعوت دیتا ہے، ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے نا قیامت کی 7 نشانیاں بتائیں کسی حدیث میں، کسی جگہ پہ 12 بتائیں، کسی جگہ کچھ بتائیں۔ تو ایک حدیث ہے اس میں 7 نشانیاں بتائیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان میں سے 2 میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ 2 اس لیے بتا رہا ہوں کہ میں دیکھوں کہ پرسنلی میں اس میں انوالو تو نہیں ہوں۔ ایک اللہ کے محبوب فرمایا کہ ظہرت الاصوات فی المساجد، مسجدوں میں آوازیں اونچی ہونا شروع ہو جائیں گی، مسجدوں میں آوازیں اونچی ہونا شروع ہو جائیں گی، جھگڑے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ جیسا تفرقے بازی میں بھی جھگڑے ہوتے ہیں نا، مسجدوں میں جھگڑے ہوتے ہیں، اس کی بہت ساری تفسیریں انشاءاللہ اس پر ڈسکس کریں گے۔ آوازیں بلند ہونا شروع ہو جائیں گی مسجد میں، اس لیے نا بڑے آہستہ آواز میں بولنا چاہیے، اونچی آواز میں نہیں بولنا چاہیے، اللہ کا گھر ہے نا جی۔ دوسری بات اللہ کے محبوب فرمایا کہ ظہرت القینات والمعازف، گانے بجانے والیاں اور میوزک کے آلات عام ہو جائیں گے۔ ظہرت القینات، سنگرز، گانے بجانے والیاں، والمعازف، انسٹرومنٹس عام ہو جائیں گے۔ اب میرے موبائل کے اندر میں دیکھوں کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے، میوزک تو نہیں ہے، اگر ہے اور میں سن رہا ہوں، یار دیکھو بات پتہ کیا، ہم یہ ڈسکشن کر رہے ہیں، گناہ کو گناہ تو سمجھو، برائی کو برائی تو سمجھو، پھر اس سے بچیں گے نا۔ شیطان نے کیا کیا، اس نے ایسا خوبصورت کر دیا ہے، ازین، خوبصورت مزین کر دیا ہے کہ ہمیں وہ برا ہی نہیں لگ رہا، ہمیں وہ چیز بری نہیں لگتی، ہمارے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اللہ کہتا مسئلہ تو ہے یہی تو مسئلہ ہے کہ تمہیں مسئلہ ہی نہیں سمجھ آ رہا۔ اللہ نے بتا دی ہے بصوتک، اپنی آواز سے۔ اب جب آپ میں گانے سنتے ہیں نا جی، کہاں پہنچ جاتے ہیں، کیسی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں، نہ ہوش ہی نہیں رہتی، ایسا سرور ہے، ٹھیک ہے نا، شیطانی طاقت اس میں رکھی ہوئی ہے، انسان کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، خیالوں خوابوں میں اس کو مزہ آتا ہے نا جی۔ اللہ کہتا ہے یہ مزہ چھوڑ دو، مزہ چھوڑ دو، میں تمہیں سناؤں گا جنت کی موسیقی، میں تمہیں سناؤں گا، یہاں چھوڑ دو۔ اللہ کہتا ہے جو یہاں چھڑاتا ہوں نا میں خود تمہیں دوں گا، اور اس کو اعلیٰ پیمانے پہ دوں گا۔ یہاں تو حد ہے نا، کتنے گانے سن لو گے تھک جاؤ گے، ایک گانا سن سن کے بار بار نئے ریلیز ہوتی ہے، تھک جاتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے میں ایسا سناؤں گا تم سرور ہی ختم نہیں ہوگا، اس کا یہاں پہ تم چھوڑو۔ تو مسجدوں کے اندر بعض ٹیونز لگی ہوتی ہیں، رنگ ٹونز لگی ہوتی ہیں، اب وہ نماز پڑھ رہے ہیں جناب، وہ میوزک بول رہا ہے اس میں، موبائل کے اندر مسجد کے اندر آواز بلند بھی ہو رہی ہے اور وہ میوزک بھی ہے۔ تو اس چیز کو بڑا خیال رکھیں کہ میرے موبائل کے اندر کوئی ایسی ٹیون نہ ہو، یا اس کو میں سائلنٹ پہ رکھوں کم سے کم مسجد میں جاتے ہوئے۔ تو ان نشانیوں سے ہم بچیں اور دیکھیں کہ ہمارے گھر میں تو یہ نشانیاں نہیں ہیں۔ اچھا، اس میں جو اللہ فرما رہے ہیں نا اپنی آواز کے ساتھ اور اپنے پیادے دوڑا، مال میں اولاد میں شریک ہو جا، اس کی ہم انشاءاللہ جب اس کی ڈیٹیل کریں گے نا، ڈیٹیل میں بات کریں گے تو انشاءاللہ اس میں پھر ہم پوری اس کی تفصیل پڑھیں گے، اسٹڈی کریں گے کہ مال میں کیسے شرکت کرتا ہے شیطان، اور اولاد میں کیسے شرکت کرتا ہے شیطان، اور اسے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ تو وہ آنے والے سیشنز میں ہم انشاءاللہ اس کو ڈسکس کریں گے۔ یہ میرے بچے کو نا، چھوٹے کو اندر بھیج دو اس کا نام بھی بڑا پیارا ہے، محمد، کیا بات، محمد تعریف کیا گیا۔ تو اس کو ہم ڈیٹیل میں جو ہے نا ڈسکس کریں گے۔ یہ سورہ بنی اسرائیل ہے، 17ویں سورت ہے اور 15واں پارہ ہے، ٹھیک ہے جی، اور یہ 61 سے شروع ہو رہی ہے جو مکالمہ شیطان کا۔ ہم نے تو پچھلے سیشن میں مکالمہ کیا تھا نا، اس میں اللہ رب العزت نے نا آدم علیہ السلام کو کہا تھا کہ اس جنت میں آپ جو ہے نا نہ بھوکے ہوتے ہیں نہ پیاسے ہوتے ہیں، دھوپ بھی نہیں لگتی، کپڑے بھی پہنے ہوتے ہیں، آئے ہاں۔ تو اس میں پانی سے میرے ذہن میں ایک بات ذہن میں آئی تھی، پھر میں بھول گیا تھا۔ ایک پانی سے آئی تھی اور دوسری آئی تھی کہ جنت میں اور بھی چیزوں کی نا ندا کی جائے گی۔ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے نا تو ان کو کہا جائے گا وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَصِحُّوا، تم ہمیشہ صحت مند رہو گے، ہمیشہ صحت مند رہو گے۔ وَلَا تَسْقَمُوا أَبَدًا، اب تم کبھی بیمار نہیں ہوگے، اب تم کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ تو دنیا میں بیماری آئے گی، دنیا میں بیماری آئے گی، پھر صحت بھی مل جائے گی، صحت ہے تو بیماری ہے، تو وہاں یہ خوشخبری دی جائے گی۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن
تحیاؤ تم ہمیشہ زندہ رہو گے، فلا تموتوا ابدا تمہیں کبھی موت نہیں آئے گی، وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَشِبُّوا ہمیشہ جوان تگڑے رہو گے، وَلَا تَحْرَمُوا ابدا تمہیں بڑھاپا کبھی نہیں آئے گا۔ ہر بندہ جوان رہنا چاہتا ہے نا جی، اللہ کہتا ہے یہاں پہ نہیں جنت میں یہاں پہ نہیں جنت میں۔ وَإِنَّ لَكُمْ أَن تَنْعِمُوا اور تم ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے، ہمیشہ نعمتوں میں رہو گے، کبھی تم سے یہ نعمتیں نہیں چھینی جائیں گی، جو مل گیا وہ تمہارا ہو گیا، خالدین فیہا ابدا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تمہارا ہو گیا، کیونکہ تم میرے ہو گئے تو میرا میں تیرا، تو گل مکی، رب راضی تھے جا کے راضی۔ ایک بزرگ فرمانے لگے، کہتے ہیں دنیا میں انسان اللہ کا جانشین ہے، دنیا میں انسان اللہ کا جانشین ہے، جنت میں ہم نشین ہیں، ہائے ہائے جنت میں ہم نشین، وہاں پہ اللہ، وہاں پہ آپ اور میں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چار چیزیں دیں گے، زندگی دیں گے موت نہیں، صحت دیں گے بیماری نہیں، جوانی دیں گے بڑھاپا نہیں، نعمتیں دیں گے کبھی چھینیں گے نہیں، کبھی لیں گے نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوگی۔ صحت، اکثر لوگ بیمار ہیں، کیا جی بیمار ہوتے ہیں نا جی، بیماری میں نا امید ہو جاتے ہیں، کیا ہو جاتے ہیں مایوس ہو جاتے ہیں۔ بعض بیماریاں ایسی بھی ہوتی ہیں جو جان لیوا ہوتی ہیں، آخری سٹیج ہوتی ہے، پتہ نہیں چلتا، پتہ لگتا ہے جی لاسٹ سٹیج ہے، گردے فارغ ہے، جگر فارغ ہے۔ تو ایک بھائی نے بڑی پیاری بات کی، تو وہ کہتے ہیں زندگی سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، لیکن موت سے بے خوف ضرور ہونا چاہیے، موت سے بے خوف انسان کو ضرور ہونا چاہیے۔ وہ لکھا ہوتا ہے نا پیچھے ایلیٹ فورس کے پیچھے اور پولیس والوں کی شرٹس کے پیچھے کیا لکھا ہوتا ہے جی؟ نو فیئر، کوئی خوف نہیں کوئی خوف نہیں، کوئی خوف نہیں۔ تو جس کو اللہ سے پیار ہو جائے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہو جائے، اس کو موت سے نو فیئر، کوئی خوف نہیں، کیونکہ جس کے پاس جانا ہے مر کے، اس کو دکھانے کے لیے بہت کچھ ہے، اس کو دکھانے کے لیے بہت کچھ ہے۔ ڈرے تو وہ جس کے پاس کچھ ہو نہ دکھانے کے لیے، بچہ تو وہ ڈرتا ہے نا جی اسکول جانے سے جس نے ہوم ورک نہ کیا ہو، جس نے تیاری نہ کی ہو، اس کو پیپر سے ڈر لگتا ہے، وہ کہتے ہیں ہڑتال ہی ہو جائے، کوئی بم بھی پھٹ جائے، کوئی بلاسٹ ہی ہو جائے، آج پیپر کینسل ہو جائے، کیوں تیاری کیوں نہیں کی ہوئی؟ تو جس نے تیاری کی ہو وہ جلدی جلدی پیپر آئے، مجھے سارا یاد ہے، فوری طور پہ لکھوں گا، اچھے نمبر آئیں گے، ہاں جی۔ تو جو آئی سی یوز کے اندر پڑے ہیں، جن کے گردے کام نہیں کر رہے، جن کا جگر کام نہیں کر رہا، شفا دینے والی کون سی ذات ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ کوئی کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، لاسٹ سٹیج ہے، آخری سٹیج ہے، اللہ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہ ساری کی ساری مخلوق ہیں، بیماریاں، حالات، یہ کیا ہے؟ مخلوق۔ اللہ کیا ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ خالق ہے، اور خالق جو چاہتا ہے مخلوق سے وہ ہوتا ہے، مخلوق سے وہ ہوتا ہے۔ شفا کوئی ڈاکٹر نہیں دے سکتا، شفا کوئی دوائی نہیں دے سکتی، الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا، یہ بھی کسی سیشن میں نا انشاءاللہ ڈیٹیل سے بات کریں گے۔ جیل کے اندر تھے، سجن کے اندر تھے یوسف علیہ السلام، وہ ان قیدیوں نے ان سے وہ تعبیر پوچھی کہ ہمارے خواب کی تعبیر بتائیں آپ، یہ کیا تعبیر ہے؟ تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا، انہوں نے کہا پہلے ادھر تو آؤ، میرا اللہ کو تو سنو، وہ کون ہے؟ تعبیر تمہیں میں بتاتا ہوں بعد میں پہلے تمہیں بتاتا ہوں اللہ کون ہے۔ انہوں نے دعوت دی ان کو، اللہ کی بڑائی بولی، جو میں کہتا ہوں میں بھی بولوں آپ بھی بولیں، نہیں نہ بولو گے پھنس جائیں گے۔ یہ دل کی غذا کیا ہے؟ اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی بڑائی، بولا کریں اس کو۔ تو یوسف علیہ السلام نے جو دعوت دی نا، اس میں سے ایک بول ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ، اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو شفا کون دیتا ہے؟ فَهُوَ يَشْفِينِ، فَهُوَ يَشْفِينِ، میرا اللہ مجھے وہ شفا دیتا ہے۔ کون دیتا ہے؟ اللہ۔ تو میں اگر کسی بیماری میں مبتلا ہوں، میرا کوئی بھائی، میری کوئی بہن آخری سٹیج ہے، سمجھ نہیں آ رہی، بہت طبیعت خراب ہے، تو زندگی سے نا امید نہیں ہونا۔ آپ کی چاہے جو مرضی بیماری ہے، آپ کا اللہ چاہے تو آپ کو اس میں سے نکال سکتا ہے، آپ کو شفا دے سکتا ہے، اور وہ دینے پہ قادر ہے۔ ان اللہ
علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر وہ قادر ہے، ہر چیز پر وہ قادر ہے۔ ہاں اگر شفا نہیں لکھی، موت لکھی ہے، تو موت کو اپنے لیے تحفہ بنا لو۔ کیا کرو؟ موت کو تحفہ بنا لو، گفٹ۔ علی بنات بلینئر آدمی تھا، باہر کے ملک میں رہتا تھا، یہ پرانی سٹوری ہے۔ اس کو کینسر ہوا، کیا بھائی؟ 4th سٹیج، آخری سٹیج کینسر اس کو ہوا۔ تو اس کے کسی نے پوچھا آپ کی کیا کیفیت ہے؟ اس نے کہا یہ میرے اللہ کا میری طرف مجھے گفٹ دیا ہے۔ کیا دیا؟ گفٹ دیا ہے۔ اس کو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ 2-3 مہینے زندہ رہیں گے۔ کتنے مہینے؟ 3 سے 4 ماہ آپ رہیں گے زندہ۔ اس شخص نے پتا نہیں کیا کہا، اللہ کو کیا نہیں کہا، 3 سے 4 سال زندہ رہا وہ بندہ۔ ڈاکٹر نے کہا 3-4 مہینے کی سٹوری ہے۔ انہوں نے کہا اللہ کہتا ہے سٹوریاں تو میں لکھتا ہوں، تمہاری کون سی سٹوری؟ اچھا اس نے وقت مانگا، مہلت مانگی۔ اس نے کیا کیا؟ اس کی جتنی پراپرٹیز تھیں، اس کی جتنی گاڑیاں تھیں، وہ بلینئر آدمی تھا، اس نے صدقہ کرنا شروع کر دیا۔ کیا کیا؟ صدقہ۔ کنویں کھدوائے، مسجدیں بنوائیں، مدرسے میں لوگوں کو، افریقہ کے جنگلوں میں گیا، لوگ بچوں کو لباس دیے۔ اس نے اپنی زندگی کا موٹیو بدل لیا۔ اس کے پاس 8.5 کروڑ روپے اس دور میں، اب تو وہ 16-17 کروڑ روپے کی ہوگی فیراری، دنیا کی مہنگی ترین گاڑی ہے، وہ اس کے پاس تھی۔ تو اینکر نے پوچھا آپ کے نزدیک اس کی کیا اہمیت ہے؟ اس نے کہا میرے نزدیک اس کی اتنی سی اہمیت ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ یہ گاڑی یہ کھڑی ہے، اس کی اتنی اہمیت ہے کہ میں افریقہ میں جاؤں اور کسی بچے کے پاؤں میں جوتی نہ ہو، میں اس کے پاؤں میں جوتی پہنا دوں۔ یہ میری خوشی ہے اور یہ میری خواہش ہے۔ ڈزنٹ میٹر دس کار، فیراری، یہ فیراری میرے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے۔ اس نے اپنی زندگی تو وہ کہتا تھا یہ موت یہ میرے لیے گفٹ ہے، تاکہ مجھے پتہ چل گیا یہ بیماری میرے لیے گفٹ ہے، مجھے پتہ چل گیا کہ میں مرنے والا ہوں، میں مرنے والا ہوں، تو میرے اللہ نے مجھے بتا دیا، مجھے مہلت دے دی ہے۔ لیکن میرے بھائیو ایسی مہلت بہت کم لوگوں کو ملتی۔ اس نے اس کو گفٹ بنایا، اس نے اپنے اللہ سے دوستی کی۔ آپ بستر پر پڑے ہیں، آپ کے ڈائلسس ہو رہے ہیں، آپ کو کیمو لگ رہی ہے، آپ کینسر کے مریض ہیں، ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے۔ اللہ کسی کو جواب نہیں دیتا، اللہ شفا دینے والی ذات ہے۔ کون سی ذات ہے؟ شفا دینے والی ذات ہے، اور وہ ڈاکٹروں کی محتاج نہیں ہے۔ اس سے مانگیں، اس سے لو لگائیں، اس سے تعلق بنائیں، اس سے زندگی مانگیں تو اللہ زندگی دے۔ اچھا زندگی نہیں دینی تو پھر ایسی موت دے کہ وہ زندگی سے بہتر ہو جائے، ایسی موت دے کہ اس پہ 1000 زندگیاں قربان کرنے کو دل چاہے۔ ایسی موت مانگو پھر اللہ سے۔ اس بستر کو مایوسی کا اڈا نہ بناؤ، میں بیمار ہوں بستر پہ پڑا ہوں، نہ مایوسی نہیں، کفر ہے۔ اللہ سے دل لگاؤ، یہ دل اللہ سے لگاؤ۔ اچھا ایسی بات بھی نہیں ہوگا نہیں 100 بلی کھا کے حج نہیں چلی ہوں، معافی مانگ رہے ہو، اب توبہ کر لی۔ اللہ کہتا کوئی مجھے مولانا MT فرماتے ہوتے ہیں ان کی بلی کتنے جائے تاڑے کا، انہیں حج کر ہی نہیں جانا، گناہ ہو گئے تو کتنے جائے ہو، کدھر کو معافی مانگے، اللہ سے ہی مانگنی ہے نا۔ تو اللہ کہتا ہے مجھے دیکھو کیسی کریم ذات ہے، اب میں بستر پہ پڑا ہوں، مہلک جان لیوا مرض میں مبتلا ہوں، اور میں کہتا ہوں یا اللہ سوری، یا اللہ سوری، استغفر اللہ، اے اللہ مجھے معاف کر دے، اللہم اغفر لی، اللہ مجھے معاف کر دے، میں نے زندگی غلط گزاری ہے، مجھے میرے اللہ کی قسم۔ اللہ کہتا ہے، اللہ تمہیں کہے گا غفرت لکا، اے میرے بندے میں نے تجھے معاف کر دیا، جا تجھے معاف کر دیا۔ اللہ یہ نہیں دیکھے گا کہ تو مرنے والا ہے، تیری زندگی کی آخری سانسیں ہیں، آخری دن ہیں، اب آیا، اللہ کہے گا نہیں آ گیا نا، جا معاف کیا۔ ایسی کریم ذات ہے یار، ایسی کریم ذات ہے اللہ۔ تو اللہ سے معافی مانگ لیں، اللہ سے صلح کر لیں، اللہ سے دوستی کر لیں، اللہ کی قسم موت حسین بن جائے گی، مزہ آئے گا مرنے کا۔ کیوں؟ اللہ ساتھ ہے۔ اب اس میں بڑی پیاری ایک آیت ہے، ان الذین قالوا ربنا اللہ، جن لوگوں نے کہا ہمارا رب کون ہے؟ اللہ۔ یار بات پھر وہ لمبی ہو جائے گی، کر دوں پھر سنا دوں یہ آیت، ہائے ہائے سنا ہی دے تو پتہ نہیں میری زندگی مہلت دے نہ دے، پھر موقع ملے نہ ملے۔ اللہ فرماتے ہیں ان الذین قالوا، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے۔ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ، ہمارا دوست اللہ، ہمارا کارساز اللہ، ہمارا حاجت روا اللہ، مشکل کشا اللہ، ہمارے کام بنانے والا، ہمیں عزتیں دینے والا، ہمیں زندگیاں دینے والا، ہمیں خوشیاں دینے والا، ہماری زندگی کی ہر چیز کو پورا کرنے والا اللہ ہے۔
کون ہے؟ اللہ. تو اللہ کہتے ہیں جب یہ تم کہو گے نا تو دنیا کی محبت تم کرتے ہو تو دنیا والے تمہارے دشمن ہو جاتے ہیں, اگینسٹ ہو جاتے ہیں. کہیں آپ رشتہ بھیجو, اس کے گھر والے نہ مانیں, آپ اس کو حاصل کرنا چاہو, دنیا خلاف ہوتی کہ نہیں ہوتی؟ اس کے اپنے گھر والے کھڑے ہو جاؤ, خبردار. اللہ کہتا ہے تو نے مجھ سے محبت کی ہے. کیا کی ہے؟ مجھ سے محبت کا دعویٰ کیا ہے کہ میرا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے, مجھے اللہ پالتا ہے, میرا پروردگار اللہ ہے. تو اللہ کہتا ہے کیسے چھوڑی ہوگے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ. اللہ کہتا ہے دنیا کی باتیں سننی پڑیں گی, دنیا کی آفات آئیں گی. ثم استقاموا, صرف کہنا نہیں ہے, کہہ کے تو دیکھو کہہ کے تو دیکھو میرا رب اللہ ہے, آزمائے جاؤ گے. ثم استقاموا, پھر جو اس پہ ڈٹ گئے, ڈٹ جائیں گے کہ نہیں نہیں جو مرضی ہو جائے, میرا کرنے والا کون؟ اللہ ہے. لا الہ الا اللہ, اللہ کے سوا کوئی نہیں کر سکتا. ثم استقاموا, پھر اس پہ ڈٹ گئے. تتنزل علیہم الملائکہ, پھر ان پہ نازل ہوتے ہیں فرشتے. کب؟ تفسیروں میں لکھا ہے موت کے وقت, موت کے وقت. تتنزل علیہم الملائکہ, فرشتے اترتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التي كنتم توعدون. ترجمہ بعد میں کر دو. نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ. کیا بات اللہ کی, اوہ ہوئے. اللہ تعالیٰ یہ اللہ کہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے. ٹیسٹ, کیا چکھنا ہے؟ ٹیسٹ. تو ٹیسٹ تو میٹھا بھی ہوتا ہے, کڑوا بھی ہوتا ہے, کھٹا بھی ہوتا ہے, میٹھا بھی ہوتا ہے, ترش بھی ہوتا ہے. تو یہ آپ کے اور میرے ہاتھ میں ہے کہ میں اس موت کے ٹیسٹ کو کیسا رکھنا چاہتا ہوں. چینی کام ہونا چاہے میں تو انسان ڈالتا ہے آدھی چمچی, جتنی حسب ضرورت ڈالتا ہے نا. تو اپنی زندگیوں کے اندر اللہ کا ایسا تعلق شامل کریں, اللہ کی ذات عالی سے ہونے کا ایسا یقین اس دل کے اندر شامل کریں کہ میری موت کا ذائقہ بہترین ہو جائے. کیا ہو جائے؟ بہترین. مزہ آئے جب مرنے لگوں. وہ کہتے ہیں روتے ہوئے آئے ہو, روتے ہوئے آئے ہو, مزہ تو تب ہے دنیا سے ہنستے ہوئے جاؤ. بچہ آتا ہے نا جی, وہ اگر روئے نا تو کیا کہتی ڈاکٹر, اس کو ٹانگیں پکڑ کے چپیڑ مارتی مجھے, رو کے دکھا, کوئی پرابلم تو نہیں ہے, کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, رو کے دکھا. پھر وہ روتا کہتے ہاں ہاں ٹھیک ہے, بچہ سنتا بھی ہے, بولتا بھی ہے, تو رو بھی لینا ہے. اور کہتے روتے ہوئے آئے ہو, لیکن جب دنیا سے جاؤ نا پھر روتے ہوئے نہیں جانا, ہنستے ہوئے جانا ہے. کہاں جا رہے ہو؟ اللہ کے پاس جا رہے ہو, جو تمہارا دوست ہے, کب سے اسے ملنے کے مشتاق تھے, اب اس سے ملنے کا ٹائم آیا ہے, تو رونا کیسا؟ اب تو خوشی ہے. آنسو بھی نکلے تو خوشی کے نکلے نا یار, غم کے نہ نکلے. اللہ تخافوا ولا تحزنوا, قرآن کی بہت پیاری آیت ہے, بہت زبردست. اللہ فرماتے ہیں جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے, پھر اس پہ ڈٹ گئے, ان پہ فرشتے نازل ہوتے ہیں موت کے وقت. وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا, خوف نہ کھاؤ, خوف نہ. جو دیکھو جیسا بھی انسان ہوگا, موت کا وقت جب فرشتے ایک دم ایک ان نون پرسنالٹی جب آپ کے سامنے آ جائے, ٹھیک ہے, ان نون پرسنالٹی, وہ چٹل باز نہیں ہو, بے شک بندہ ڈر جاتا ہے, وہ یہ کون آ گیا, یہ کون آ گیا. ایک تو یہ خوف کہ یار کبھی دیکھا نہیں, اور جو گناہ گار ہوگا تو ویسے ہی اللہ دیکھے, وہ تو بڑی اس کی الگ سٹوری ہے کہ وہ کیسا ہوگا, وہ الگ سیشن میں کریں گے. تو ان نون پرسنالٹی جب آئے گی تو وہ ڈر محسوس ہوگا, خوف, ٹھیک ہے. دوسرا خوف یہ ہوگا کہ آگے جانا ہے, اب تک نہیں آگے کی منزلیں کیسی ہوں گی, منزلیں کیسی ہوں گی. یہ بات میرا دھیان سے سننا, یہ ہر بندے کے اوپر, میرے اوپر بھی وقت آنا ہے, آپ کے اوپر بھی یہ وقت آنا ہے نا جی. تو اس کو ذرا دھیان سے سننا, میں بھی دھیان سے پڑھوں اپنے لیے. میں تو ویسے سبق اپنے لیے پڑھتا ہوں کہ اللہ مجھے سمجھا دے. تو وہ فرشتے آئیں گے نا موت کے وقت, جب موت کے وقت آئے گا کہ اللہ تخافوا, خوف نہ کھاؤ, آگے کی منزلوں سے, ہم سے, ایٹماسفیئر سے جانے کا وقت ہے. ولا تحزنوا, اور غم نہ کرو. غم کس چیز کا؟ ساری زندگی اس دنیا میں رہے ہو, اپنے بال بچوں میں رہے ہو, ماں باپ میں رہے ہو, بیوی بچوں میں رہے, اب چھوڑ کے جانا ہے نا, تو غم ہے کہ ان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں, پیچھے اکیلے ہیں. اور اللہ تخافوا,
یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں جو تفسیروں میں نے پڑھا ہے تھوڑا بہت، اس کا مفہوم اپنی زبان میں بیان کر رہا ہوں. تو یہ غم نہ کرو. اچھا کرو کیا؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ. وہ جو کام ہے نا وہ کرو. ابشروا بالجنہ، جنت کی خوشخبری لو. کیا کرو؟ جنت کی خوشخبری لو. ایک بزرگ فرما رہے تھے، کہتے ہیں کسی بچے کے پاس کھلونا ہو نا، بڑا قیمتی کھلونا ہو، اور آپ کو ڈر ہو کہ ٹوٹ نہ جائے، اور آپ نے اسے لینا ہو، تو آپ اسے لوگے نا، چھینو گے تو وہ روئے گا. کیا کرے گا جی؟ روئے گا نا. تو آپ اس کو وہ کھلونا لینے کے لیے کوئی اور چیز دو گے کہ بیٹا یہ لے لو. ایسے ہوتا ہے نا کہ بیٹا یہ لے لو، یہ دے دو. اور اس کو پکڑو یار، یہ توڑ دے گا، یہ اس کو دے دو. کھیلنا ہی ہے نا تو یہ کھیل لے گا، یہ اسے لے لو. تو بیٹا یہ لے لو، یہ دے دو. اب یہ جو روح ہے، یہ کیا ہے؟ روح. یہ بڑی قیمتی چیز ہے. کیا ہے یہ قیمتی چیز ہے. یہ اب لینے آئے ہیں فرشتے. کیا کرنے آئے ہیں؟ لینے آئے ہیں. اب انہوں نے اس کو لے کر جانا ہے، اس جسم سے نکال کر لے کر جانا ہے. تو وہ انسان کو کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں چھوڑو یہ باتیں، تم ادھر دیکھو، یہ ابشروا بالجنہ، یہ دیکھو جنت کی خوشخبری لو. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، جنت کی خوشخبری لو جس کا تمہیں وعدہ کیا جاتا تھا. اللہ وعدہ کرتے تھے، قرآن میں وعدہ کرتا تھا اللہ تم سے کہ جنت دوں گا. یہ زندگی گزار کے آؤ، یہ اعمال کر کے آؤ. وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اور دنیا میں بھی ہم تمہارے دوست ہیں، اور آخرت میں بھی تمہارے دوست ہوں گے. دنیا میں بھی اللہ پاک نے میرے آپ کے ساتھ فرشتے لگائے ہوئے ہیں. اللہ معاف کرے کہ جو آیت آگے پیچھے تو نہیں ہوگی، دوبارہ پڑھتے ہیں. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست تھے، آخرت میں بھی تمہارے دوست ہوں گے. وَلَكُمْ، اب وہ پھر جنت کی طرف لے گئے اس کا دھیان. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ، تمہارے لیے اس جنت میں وہ سب کچھ ہے جو تمہارا دل چاہے گا. اشتہا، جو اندر سے تمہاری خواہش اٹھے گی نا، جو خواہش کرو گے وہ مل جائے گا. مَا تَشْتَهِي أَنفُسَكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو تم مانگو گے ملے گا وہاں پہ. اب اس کا دھیان ادھر لگا رہے ہیں، وہ ادھر آخرت کی طرف، جنت کی طرف. اب کام انہوں نے کون سا کرنا ہے؟ انہوں نے روح لے کے جانی ہے. کیا لے کے جانی ہے جی؟ روح لے کے جانی ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اچھا یہ ساری جو چیزیں ہیں تمہیں پتہ کیوں ملیں گی؟ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ تمہارے غفور الرحیم رب کی طرف سے تمہاری مہمان نوازی ہوگی. تم اس کے مہمان ہوگے جنت میں. تم اس کی مان کے آئے، مان کے زندگی گزاری ہے نا، تو اب وہ تمہارے لیے اس نے وہاں پہ جنت میں نعمتیں رکھی ہیں. تو یہ موت کے وقت فرشتوں نے آنا ہے. یہ کنورسیشن میری اس سے ہونی ہے. دنیا والوں کو پتہ نہیں لگتا، وہ نزا کا عالم ہوتا ہے. کون سا ہوتا ہے؟ نزا کا عالم ہوتا ہے. تو میں اپنی موت کو آسان کر لوں، اللہ سے تعلق بنا لوں نا، اللہ سے دوستی کر لوں، اللہ سے محبت کر لوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کر لوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اپنا لوں، تو میری موت جو ہے کیا ہو جائے گی جی؟ آسان ہو جائے گی. تو یہ میرے ذہن میں بات تھی کہ زندگی سے جو ہے نا، موت سے بے خوف ہو جائے اور زندگی سے نا امید نہیں ہونا. اللہ تعالیٰ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کر سکتا ہے. اب ہم اپنے دوسرے چیز کی طرف آتے ہیں کہ لاسٹ سیشن میں ہم نے بات کی تھی کہ ہم بالی ووڈ کنگ شاہ رخ خان کو ایک پیغام دیں گے. اس طرح پیغام ان کے لیے نہیں ہے، میرے لیے بھی ہے، سارے مسلمانوں کے لیے ہے. کیونکہ میں ان کا ایک انٹرویو کافی عرصہ پہلے میں نے دیکھا، اور یہ جو آیت آئی مجھے پہلے کی کافی یاد ہے، اور میں اکثر بیانات میں یہ بیان بھی کرتا ہوں. تو پچھلے دنوں بھی میری خالہ کی طرف گیا تھا، تو انہوں نے کہا مجھے شاہ رخ خان کی بات بڑی پیاری لگتی ہے. اس نے کسی نے پوچھا اس سے، تو اس نے کہا میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں تو مجھے اللہ مشکل سے نکال لیتا ہے، اور میں پرابلم میں ہوتا ہوں تو میری پرابلم دور ہو جاتی ہے. تو میرے ذہن میں آیا کہ قرآن تو سنانا ہی ہے، لیٹس ٹاک ود رحمان، آؤ رحمان سے باتیں کریں. تو اللہ تعالیٰ آج نہیں تو کل شاہ رخ خان بھائی ہمارا مسلمان ہے نا، اس تک یہ پیغام پہنچا دے گا، پہنچ جائے گا. تو ان کو بتانے کا مقصد خاص طور پہ ان کو اس لیے ہے، اور ہم سب کو بھی تو ضروری ہے، ان کو اس لیے میں نام کو مینشن اس لیے کر رہا ہوں کہ ان کی والدہ جو ہے آئی سی یو میں تھیں، بترا ہاسپٹل دلی میں. تو انہوں نے کہا کہ مجھے کسی نے کہا کہ یہ آیت پڑھو. کیا کرو؟
ماں کدھر؟ آئی سی یو کے اندر. شاہ رخ خان صاحب آئی سی یو کے باہر پریشان. پریشان سے یاد آ گیا نا، مولانا صاحب سے کہتے ہیں پتہ ہے ہم پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ایسے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ جب ہم شان والے سے پرے ہوتے ہیں تو پریشان ہو جاتے ہیں. کیا ہوتے ہیں؟ شان والا اللہ جب اس سے انسان دور ہوتا ہے تو پریشان ہو جاتا ہے. تو شاہ رخ خان پریشان، آئی سی یو کے باہر، امی اندر. اب وہ کہنے لگے مجھے کسی نے کہا کہ تم 100 دفعہ نا یہ آیت پڑھو، 100 دفعہ یہ آیت پڑھو. تو بھائی شاہ رخ خان صاحب کہتے ہیں جی میں تو پتہ ہے آپ کو، میں تو ویسے ہی، اس نے 100 دفعہ کہا تھا تو میں نے پھر زیادہ پڑھنی شروع کر دی. وہ خود کہنے لگا تھا میں اوور ایکٹنگ تو کرتا، تو میں نے کہا اس میں بھی اوور ایکٹنگ کر دوں میں پھر. خود کہہ رہے تھے وہ. تو انہوں نے پڑھی تو وہ کہنے لگے کہ جن بھائی نے بتایا تو وہ کہنے لگے کہ جب تک تم یہ پڑھتے رہو گے نا تو اللہ بزی رہے گا. اب وہ اللہ بھائی اس کو بھی ہدایت دے جنہوں نے اس کو یہ کہا، کیونکہ اللہ تو ایسی چیزوں سے پاک ہے، مبرہ ہے کہ وہ مصروف ہو. تو مصروف کن فیکن، کاف اور نون کے ملنے سے پہلے اس کے ارادے کا نام وجود ہے. وہ بزی نہیں ہوتا کہ ایک کام میں بزی ہوگا تو دوسرا، یہی ہو تو پھر دنیا کا نظام کیسے چلے گا. تو وہ کہ جب تک پڑھتے رہو گے تمہاری ماں جو ہے محفوظ رہے گی. وہ آیت تھی سورہ صف کی، سورہ صف کی. لیکن ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں کہ وہ آیت، اس سے پیچھے 3 آیتیں اور ہیں، اس سے پیچھے 3 آیات اور ہیں. یہ 4 آیتوں کا مجموعہ ہے. یہ آخری آیت ہے جو بھائی شاہ رخ خان صاحب نے، بالی ووڈ کنگ نے پڑھی وہاں پہ، وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. اور وہ اس کو سمجھتے ہیں سپورٹ کی دعا، کامیابی کی دعا، یعنی جب بھی آپ پرابلم میں ہو تو آپ اس کو پڑھیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آن آئند ظنی عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. تو جیسے بھائی شاہ رخ خان صاحب نے گمان کیا اللہ سے، تو آج تک ان کا اللہ ان کو کامیابیاں دیتا چلا آ رہا ہے. کیا کرتا آ رہا ہے؟ دیتا چلا آ رہا ہے. وہ آپ نے سنا ہوا نا، کہتا یا سنم یا سنم. ایک کافر جو تھا وہ کافی سال سے اپنے بت کی پوجا کر رہا تھا، یا سنم یا سنم. تو ایک دن اس کے منہ سے نکل گیا یا سمد، یا سمد. تو اللہ نے کہا لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی. تو فرشتوں نے کہا یا اللہ اس نے آپ کو نہیں پکارا، یہ تو اپنے بت کے آگے پکڑا ہوا سنم، غلطی سے نکل گیا ہے آپ کا نام، غلطی سے کہہ دیا ہے سمد. تو اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے کہا یہ مجھے اتنے سالوں سے سنم سنم پکار رہا ہے، اس کے سنم نے اس کو آج تک جواب نہیں دیا، آج غلطی سے ہی اس نے مجھے پکارا ہے میرے بندے نے. اگر میں نے بھی اس کو جواب نہ دیا تو اس کے سنم میں اور مجھ میں کیا فرق رہ جائے گا. یہ ہے اللہ. انا عند ظن عبدی بھی، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں. وہ شاہ رخ خان بالی ووڈ کنگ کس نے بنایا؟ اللہ نے. کس نے؟ اللہ نے. آج بھی کسی پرابلم میں وہ پھنس جائے تو نکالتا کون ہے؟ اللہ. اور وہ کہنے لگے کہ میں لوگوں کو بتاتا ہوں، میں لوگوں کو سکھاتا ہوں. آج ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ آپ کا اللہ اس سے پیچھے بھی کچھ کہتا ہے، اس آیت سے پیچھے بھی کچھ کہتا ہے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی، سب کے لیے. کیا کہتا ہے؟ سورہ صف، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو. قرآن بھی کھول لیتا ہوں، بس میری زبانی یاد. اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، کیا کرو؟ هل ادلکم علی تجارہ، ہائے ہائے ہائے، کیا میں تمہیں ایسا بزنس نہ بتاؤں؟ هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم، کیا میں تمہیں ایسا بزنس نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے. ہم کیا سمجھتے ہیں دردناک عذاب کس کو ہے جی؟ کافروں کے لیے، مشرکوں کے لیے. وی آر فری فرام دس، ہم اس سے فارغ ہیں، آزاد ہیں. ہم تو سیدھا فلائٹ لیں گے جنت کی اور جنت میں چلے جائیں گے، کوئی ٹینشن ہی نہیں. منو اللہ دی، کام ہی ٹھیک ہے، نہ منو کام ہی ٹھیک ہے. اللہ غفور رحیم ہے، غفور الرحیم تو ہے. وہ کیا کہہ رہے ہیں اللہ؟ بزنس، یہ بزنس پرپوزل ہے. کیا ہے جی؟ بڑے بڑے بزنس مین ہوتے ہیں، ان کے پاس لوگ جاتے ہیں بزنس پر پرپوزل لے کے، جناب یہ بزنس ہے، آپ یہ کر لیں، مل کے کرتے ہیں بزنس، ٹریڈنگ، بیچنا خریدنا. اللہ کہتا ہے چھوڑو دنیا کی تجارتیں، آؤ میں تمہیں تجارت بتاتا ہوں، آؤ میں تمہیں ایک بزنس بتاتا ہوں. یا ایھا الذین آمنو، ایک عالم فرما رہے تھے جب اللہ کہتا ہے نا یا ایھا الذین آمنو، تو بڑی کوئی خاص اور بڑی قیمتی ٹپ اللہ نے دینی ہوتی ہے، بات کرنی ہوتی ہے، بڑی قیمتی بات کرنی ہوتی ہے. ایمان والے دوست ہیں نا جی اللہ کے. اللہ ولی
اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا دوست بن جاتا ہے جو ایمان لے آتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان لوگوں کا دوست بن جاتا ہے جو ایمان لے آتے ہیں. یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ان کو ظلمتوں میں سے نکال کر نور کی طرف لے آتا ہے. پھر ان کو وہ انسٹرکشنز دیتا ہے، یہ کر لو یہ کر لو. دوست ہوتا ہے نا، دوست کو کہتا ہے انج کر لے یار، انج کر لے یار، پریشان کیوں ہوتا ہے، انج کر لے. اللہ کہتا ہے تو میرا دوست ہے. کیا میرے؟ تو میرے دوست ہو تو تمہیں بتاؤں نا میں کہ فائدہ کس میں تمہارا. یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، هل ادلکم علی تجارہ، کیا تمہیں ایسا بزنس نہ بتاؤں، ایسی تجارت نہ بتاؤں، ایسی ٹریڈنگ نہ بتاؤں. اب اس کا ایک جواب بنتا ہے، کیا؟ ہاں اللہ بتائیں، ہاں اللہ بتائیں، بتائیں کیا کاروبار ہے، کیا بزنس ہے. اچھا بزنس بھی دیکھو، جان کس نے دی؟ کس نے دی؟ اللہ نے. مال کس نے دیا؟ اللہ نے. کبھی ایسا کوئی بزنس مین دیکھا جو آپ کے پاس آ جائے طاہا صاحب کہ جناب یہ بزنس کرتے ہیں طاہا صاحب. طاہا صاحب کیا کہیں گے؟ یار آئی ہیو نو منی، میرے پاس تو پیسے نہیں ہیں. اگر چھڈ پیسے کی ٹینشن، اللہ 20 لاکھ روپیہ، اللہ 20 لاکھ روپیہ، 20 لاکھ میرا تو 20 لاکھ تیرا. دے کون رہا ہے؟ وہی بندہ. ارے یار 20 لاکھ پڑھ، 20 لاکھ تیرا تو 20 لاکھ میرا، 40 لاکھ. چل آپ بزنس کریے. کی کریے؟ بزنس. یار بڑا نیک آدمی ہے، گڈ آدمی ہے، نائس یار، نائس گائے، کیا بات ہے یار، سخی ہے. لیکن ایسا بندہ چراغ لے کے بھی ڈھونڈو گے تو مشکل سے ملے گا. اللہ کہتا ہے میں سب سے بڑا سخی، میں سب سے بڑا دوست، میں سب سے بڑا رحم دل، میں سب سے بڑا غفور، میں سب سے بڑا رحیم. میں دینے پہ آتا ہوں تو کچھ نہیں دیکھتا. جان کس نے دی؟ اللہ نے. مال کس نے دیا؟ اللہ نے. اللہ کہتا ہے ادھر آؤ تجارت کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم. ہاں اللہ بتائیں، تجارت بتائیں. اللہ فرماتے ہیں یہ پہلی آیت کمپلیٹ ہو گئی یہاں پہ. بزنس پروگرام ہے. اچھا جب بزنس کرتے ہیں نا تو ایگریمنٹ لکھا جاتا ہے. کیا کیا جاتا ہے؟ ایگریمنٹ، ٹرمز اینڈ کنڈیشنز. ٹرمز اینڈ کنڈیشن کہ یہ ہم دونوں پارٹنر ہیں، یہ بزنس ہے، ایسے کرو گے تو ایسے، یہ نہیں کرنا، یہ ہوگا تو وہ ہوگا. ٹرمز اینڈ کنڈیشن. پہلی آیت میں اللہ پرپوزل رکھ رہا ہے. بتاؤں بزنس بتاؤں ایمان والو بزنس. ہاں اللہ بتائیں. اب ٹرمز پہلی اللہ شرط لگا رہا ہے، اگر میرے ساتھ بزنس کرنا ہے تو، اگر مجھے ساتھ لینا تو کیا؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، سب سے پہلے اللہ پہ اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ. ہائے ہائے ہائے. مخاطب کون ہے؟ ایمان والے. ابھی کیڑا ایمان؟ کون سا ایمان؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، کویسچن، سوال. کون سا ایمان؟ اللہ کہتا ہے ریکوائرڈ ایمان. یہ جو تم ایمان لے کر پھر رہے ہو نا، یہ والا ایمان نہیں، ریکوائرڈ. عمل والے بن جاؤ. کیا بنو؟ عمل والے. یہ چونگ ہے نا آپ کے پاس، چونگ تھانہ، وہاں پہ ایس ایچ او بیٹھا ہوا ہے. چونگ کا ڈی ایس پی آ جائے نا، اس کے سامنے بیٹھ جائے آگے کرسی پہ، اور جوڑ سنا ہے کیا آ جائے ٹھیک ہے. اور جی ہم ایس ایچ او صاحب سوچ رہے ہیں آپ کو ایس ایچ او چونگ لگا دیں. ہم سوچ رہے ہیں آپ کو ایس ایچ او چونگ لگا دیں. وہ سر کیا سمجھا نہیں کچھ، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ میں تو پہلے ہی ایس ایچ او ہوں، ایس ایچ او چونگ لگا دیں، میں سمجھا نہیں. تو وہ ڈی ایس پی کیا کہے گا؟ وہ کہے گا ایس ایچ او صاحب آپ ایس ایچ او چونگ ہیں، لیکن آپ کے ادھر چونگ کے علاقے میں جوا بھی ہو رہا ہے، شراب بھی بک رہی ہے، چوریاں بھی ہو رہی ہیں، ڈکیتیاں بھی ہو رہی ہیں. آپ کہے کہ ایس ایچ او ہیں؟ ایس ایچ او بنو. روکو چوریاں ڈکیتیاں، کام کرو. تسی نا دے ایس ایچ او، کام دے نہیں ہے. تو اللہ کہتا ہے تم نام کے مسلمان ہو، عمل والے بنو. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. جو اللہ کہتا ہے وہ کرتے چلے جاؤ، جو اللہ کے محبوب کا طریقہ ہے اس کو اپناتے چلے جاؤ، عمل والے بن جاؤ. نام کے مسلمان نہیں، اللہ کہتا ہے کام کے مسلمان بن جاؤ. تؤمنون باللہ ورسولہ. ہاں میرا حکم آئے گا مانو گے. اب یہ بزنس، ہاں اللہ مانیں گے. میرے محبوب کا طریقہ آ جاؤ گے، اپناؤ گے، میرے محبوب کی لاج رکھو گے. ہاں اللہ رکھیں گے. کہنا مانیں گے تیرے محبوب کا، دل سے محبت کریں گے، زندگیوں میں معاشرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگیوں کو لے کے آئیں گے. اللہ کہتا ہے پہلی ٹرمز پوری ہو گئی. اللہ کی بھی مانو گے، میری بھی مانو گے، میرے محبوب کی بھی مانو گے. ہاں اللہ مانیں گے. تؤمنون باللہ ورسولہ، پہلی ٹرم پوری. دوسری وتجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں مجاہدہ کرو گے. جی جہاد، ایک تو جہاد ہے نا، وہ قتال، وہ الگ ہے. اللہ نے قتال نہیں کہا، اس آیت کو یونیورسل بنا دیا.
کیا کر دیا؟ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، اپنی جان اور مال سے جہاد کرو گے. جب جان دینے کا وقت آئے جان دو گے. ٹرمز اینڈ کنڈیشنز بزنس کی ہو رہی ہیں. جان دو گے؟ ہاں یا اللہ جان دیں گے تیرے دین پہ، تیرے محبوب پہ، تیرے لیے، تیرے محبوب کے لیے جان دینے کا وقت آیا. تیرے دین کے لیے، اسلام کے لیے مرنے کا وقت آیا. جان کی پرواہ نہیں کریں گے، جان دے دیں گے. اللہ کہتا ہے ٹھیک. مال دو گے؟ دین کو ضرورت پڑے گی مال کی. جب مال خرچ کرنے کا وقت آئے مال دو گے؟ ہاں دیں گے. تجاہدون، اس کے اندر کیا آتا ہے؟ جب وقت دینے کا وقت آئے. دین کو پیسہ نہیں چاہیے، جان نہیں چاہیے، تمہارا ٹائم چاہیے. کیا چاہیے؟ ٹائم چاہیے. ٹائم دو گے؟ ہاں اللہ دیں گے. اللہ کہتا ہے ڈن. کیا ہو گیا جی؟ ڈن ہو گیا. اللہ کہتا ہے ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اللہ کہتا ہے ہاں یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ تم نے جو بزنس ٹرمز ابھی بتائی ہیں، اگر تم ان پہ پورا اتر جاؤ گے، ذالکم خیر لکم، یہ سب سے بہتر ہے تمہارے لیے. ان کنتم تعلمون، اگر تم کچھ سوچ اور سمجھ رکھو، اگر تم کچھ سمجھ رکھو، اپنا دماغ لڑاؤ نا. یہ تم نے جو بزنس کی ٹرمز میرے ساتھ طے کی ہیں نا، یہ بڑی کامیابی کی ضمانت ہے. اچھا یہ تم نے آؤٹ پٹ کیا ہے میرے ساتھ، بزنس کیا ہے. جب انسان بزنس کرتا ہے نا، اس کو پروفٹ آتا ہے. کیا آتا ہے جی؟ ان پٹ کیا، 30-40 لاکھ لگایا، بزنس شروع کیا، تو اس کو آؤٹ پٹ بھی ہوتا ہے نا، فائدہ بھی ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے اب اس کا آؤٹ پٹ سنو. یہ ان پٹ تھا، یہ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز تھی میرے ساتھ بزنس کرنے کی، یہ ان پٹ تھا. اب اس کا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے یغفر لکم ذنوبکم، سب سے پہلے میرے بندے سب گناہ معاف. یہ آؤٹ پٹ ہے تیرے بزنس کا جو تو نے اپنے رحمان سے کیا ہے. بزنس کیا ہے اس کا آؤٹ پٹ؟ سب سے پہلا یغفر لکم ذنوبکم، تیرے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سب گناہ معاف، سب معاف. یغفر لکم ذنوبکم. دوسرا آؤٹ پٹ کیا ہے؟ ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار. دوسرا آؤٹ پٹ اس بزنس کا یہ ہے، تجھے تیرا رحمان، تیرا اللہ اونچی جنتوں کے اندر داخل کر دے گا، ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جنتیں. یہ دوسرا آؤٹ پٹ. تیسرا آؤٹ پٹ ومساکن طیبہ فی جنات عدن، ہمیشہ کی رہنے کی جنتوں میں تجھے پاکیزہ گھر، مینشن، محلات میں تجھے دوں گا. یہ اس کا آؤٹ پٹ ہے. دنیا کے گھروں پہ مرنے والوں سن لو اللہ کا پیغام. منت. بھائی شاہ رخ خان صاحب نے جب خریدا نا وہ بنگلہ 18 کروڑ کا تھا، تو وہ بہت قیمتی ہوگا. ان کا نام انہوں نے رکھا منت. میں نے منت مانی تھی، میں نے اللہ سے منت مانی تھی. کئی شوٹنگ کی ہوگی اس گھر کے اندر، اس وقت اتنا پیسہ نہیں تھا ان کے پاس. انہوں نے منت مانی تھی کہ اللہ یہ گھر، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اور یہ لے تیری جھولی میں ڈالا. دنیا مانگی ہے، یہ لے دنیا. کیا؟ یہ لے دنیا. دی اللہ نے دنیا. اللہ یہ لو. نام کیا رکھا؟ منت. آج بھی لکھا ہوا گھر کے باہر. چھوڑ کے چلے جانا ہے. کیا کرنا ہے؟ چھوڑ کے چلے جانا ہے ان کو، ان منتوں کو، ان مرادوں کو چھوڑ کے جانا ہے. اللہ کہتا ہے وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، میں تمہیں دوں گا ہمیشہ کے گھر جہاں سے تم نہیں نکالے جاؤ گے. یہاں سے مر کر نکلنا ہے. ایم ٹی جے گئے نا ایک گھر کے اندر، بہت عالی شان گھر تھا، بلینئر آدمی تھا. اس نے کہا جی اینڈ پہ بٹھا کے پوچھتا مولانا کو ڈرائنگ روم میں، کیسا لگا میرا گھر؟ کیسا لگا میرا گھر؟ انہوں نے کہا بہت خوبصورت ہے، لیکن 2 خامیاں ہیں. کیا ہے اس میں 2 خامیاں ہیں. انہوں نے کہا کیا؟ انہوں نے کہا ایک خامی یہ ہے، ایک خامی یہ ہے کہ یہ گھر ہمیشہ نہیں رہے گا، یہ گھر ہمیشہ نہیں رہے گا. دوسری خامی یہ ہے کہ تو اس میں ہمیشہ نہیں رہے گا، تجھے نکلنا پڑے گا، چھوڑنا پڑے گا. اللہ کہتا ہے آج میرے دین کے لیے گھر چھوڑنے پڑ جائیں تو چھوڑ دینا. گھر میں تمہیں دوں گا، میرے پاس ہیں. یہاں سے ایک ریٹائرڈ آفیسر تھا، پچھلے دنوں کو خبر آئی تھی اس کے بیٹے اس کو گھر سے نکال رہے ہیں. یہ کیسے گھر ہیں؟ ساری زندگی اس کے اوپر لگائی، مال لگایا، جان لگایا، وقت لگایا، جان لگائی. اپنا ہی بیٹا کہہ رہا ہے بھائی بابا نکل ادھر. وقت کا اعلیٰ افسر بیٹا کہہ رہا ہے نکل بابا جی نکلو ادھر. پولیس بلا لی، کڈو اینو، نہیں نکل رہا. جس کو اپنے ہاتھوں سے پالا. اللہ کہتا ہے یہ ہے دنیا، متاع الغرور. یہاں سے نکال دیے جاؤ گے، کوئی نہیں نکالے گا اپنا تو موت کا فرشتہ نکال دے گا. گھر کے دروازے پر، دہلیز پر آ کر بیٹھ جاتا ہے. اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ رونے والے رو رہے ہوتے ہیں اپنے مردے کو، اور وہ کیا کہتا ہے؟ رو لو رو لو، میں اس گھر میں بار بار آؤں گا، میں اس گھر میں بار بار آؤں گا، تم میں سے ایک ایک کو لے کر جاؤں گا. یہاں سے جانا ہے. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ. اللہ کہتا ہے یہ ہے گریٹ سکسیس، عظیم، فوز العظیم.
سب سے بڑی کامیابی، گریٹ سکسیس، دس از دا گریٹ سکسیس، یہ ہے کامیابی. یہ آؤٹ پٹ بتا رہے ہیں اللہ. گناہ معاف، جنتوں کے نیچے نیچے ناریں جاری ہیں، اونچے اونچے محلات، باغات. چوتھے نمبر پہ وہ آیت ہے جو بالی ووڈ کنگ پڑھتے ہیں اور کہتے ہیں میں سکھاتا ہوں لوگوں کو. یہ اس کا بیک گراؤنڈ میں نے آپ کو بتایا ہے. 4 آیتوں پہ ہے، چوتھا سیشن ہے، 4 ہی آیتیں ہیں سورہ صف کی. پارہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. قد سمیع اللہ، 28واں پارہ ہے سورہ صف، 61 61 نمبر سورت ہے، اور یہ اس کی آیت نمبر ہے 11 سے شروع ہوتی ہے. 11 12 13 14 14ویں آخری آیت ہے جو بالی ووڈ کنگ پڑھتے ہیں. وہ کہتے ہیں میں سکھاتا بھی ہوں، اللہ مجھے مشکلات سے نکالتا ہے. اب یہ اسی بزنس کا سینیریو پیچھے آپ ذہن میں رکھنا ہے. آپ نے کیا رکھنا ہے ذہن میں؟ اللہ کہتا ہے بزنس کیا، ڈن ہو گیا، ان پٹ کیا، آؤٹ پٹ بھی تمہیں دے دیا. اللہ کہتا ہے وَأُخْرَى، ایک اور چیز، تُحِبُّونَهَا، تمہیں بڑی پسند ہے. تمہیں کیا ہے؟ بڑی پسند ہے. یو لائک ویری مچ، بہت پسند کرتے ہو اس کو. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اور ایک اور چیز بڑی تمہیں پسند ہے. وہ کیا؟ نصر من اللہ وفتح قریب، اللہ کی طرف سے مدد اور جلد کامیابی. یہ تمہیں بڑا پسند ہے. اب اس کی مثال ایک بھائی نے دی. انہوں نے کہا تمہاری لڑائی ہو رہی ہو نا کسی محلے کے اندر بچوں کے ساتھ، پیچھے سے تمہارا کوئی بڑا آ جائے، تمہارا پیچھے سے بڑا آ جائے، تم کہاں شیر ہو جاتے ہو، عمدہ سے تیری ایسی تھی تیسی، عمدہ سے. تو جب مومن لڑ رہے ہوں میدان میں جہاد کے یا دنیا میں معاشرت میں، یہ صرف دنیا کے لیے نہیں آیت، یہ دین کے لیے نہیں ہے، یہ دنیا کے لیے بھی ہے. نصر من اللہ، اللہ کہتا ہے دنیا میں بھی تیرا کارساز بن جاؤں گا، دنیا میں بھی تیرا مددگار بن جاؤں گا. تو پرابلمز میں پھنسا ہوگا، میں تجھے آ کے وہاں سے ریسکیو کروں گا. کیا کروں گا؟ ریسکیو کروں گا، تجھے نکال دوں گا، تجھے میں سجھاؤں گا، تجھے میں بتاؤں گا، تجھے میں رہنمائی کروں گا یہاں سے نکلنا کیسے ہے. نصر من اللہ. جب مجاہدین جہاد میں میدان جہاد میں لڑ رہے ہوتے ہیں، جب بدر میں فرشتے آئے، حنین میں فرشتے آئے، تو مسلمان کیسے؟ وہ ہم دیکھتے تھے گردن کٹ رہی ہے، گر رہی ہے، مارنے والا پتہ کوئی نہیں. اللہ اکبر. اللہ کہتا ہے میں ساتھ ہو جاؤں گا. کیا ہوگا؟ نصر من اللہ وفتح قریب، اور جلد کامیابی کی ضمانت میں تمہیں دوں گا. دنیا میں بھی کامیاب کروں گا، آخرت میں بھی کامیاب کروں گا. تو بالی ووڈ کنگ کو یہ پیغام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کی عزتیں دی ہیں. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کی عزتیں دی ہیں. ہم چاہتے ہیں اللہ آپ کو آخرت کی بھی عزتوں سے نوازے. اپنے رحمان کا یہ پیغام، اپنے رحمان کا یہ کلام خود پڑھیں. وہ کہتا ہے میرے گھر میں پڑھا ہوا، مورتیاں بھی ہیں اور قرآن بھی ہے. تو اس قرآن کو ترجمے سے انگلش میں، اردو میں، ہندی میں، جیسے بھی آپ پڑھنا چاہیں، سورہ صف کھولیں. جس آیت کو آپ پڑھتے ہیں آپ کو اللہ آپ کو مشکلات سے نکالتا ہے. اس کی پچھلی بات بھی تو سنو، اس کی پچھلی باتیں بھی تو مانو. وہ کہتا ہے عمل والے بن جاؤ، ایمان والے بن جاؤ، میرے حکموں کو توڑنا چھوڑ دو، میرے محبوب کے طریقوں کو توڑنا چھوڑ دو. تو یہ کون کون کرے گا جی اللہ کے ساتھ بزنس؟ کوئی ایسا ہوگا بندہ جو کہے گا جی میں نہیں کرنا، نہیں مینوں پسند نہیں آیا بزنس. اللہ کہتا ہے یار تمہیں پسند نہیں آیا تو اور پسند نہیں آنے دیں جی. تو ہم اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں. لیٹس ٹاک ود رحمان کا موٹو یہی ہے کہ ہم اللہ کی نافرمانی چھوڑ دیں، اللہ کی اطاعت والی زندگی گزار لیں. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں اس میں مزید بات کریں گے. اللہ تعالیٰ آپ کو دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے.